دنیا کی محبت، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا. اسی لیے کیا کہتے ہیں، مشہور مقولہ ہے، 4 دن کی چاندنی، جیسے چاہو عیش کر لو، جیسے چاہو موج کر لو، جو چاہو کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. دنیا کی زندگی میں ڈوب جانا. اسی لیے انسان غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے. دنیا اس کا ٹارگٹ، دنیا اس کا مقصد، دنیا اس کی کمائی، دنیا اس کا اوڑھنا، دنیا اس کا بچھونا، سب کچھ اس کے لیے دنیا دنیا دنیا. اور جب یہ چیز انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ انسان آخرت کے حساب سے، دین کے حساب سے غافل ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلا ریزن ہے، سب سے پہلا سبب ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مجھے اور آپ کو ہوشیار کیا، خبردار کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اور اس کے بعد اور کئی جگہوں پر سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر آیت کا جب اختتام کیا اللہ نے کہا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون. ہم اور آپ غفلت کا، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ ہے کہ غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، سستی کی زندگی میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ ہے مجھے اپنا گھر خریدنا ہے، اس کا ٹارگٹ ہے مجھے فلاں اور فلاں دنیا کے کام کرنا ہے، دنیا کی کمائی میں، دنیا کی رنگینی میں یہ مست ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس لیے یہ غفلت اور سستی کا شکار ہے. یہ پہلا ریزن، یہ پہلا سبب. دوسرا سبب، دوسرا ریزن، مال کی محبت. مال کی محبت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر مال کے حوالے سے مجھے اور آپ کو خبردار کیا. دیکھیں ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. جہاں دیکھو مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دولت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرا مال میرا مال. حالانکہ انسان کا اپنا مال کیا ہے؟ ما اکل فافنا، کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا. وما لبس فابلا، اچھا اچھا پہن لیا، پہن کر پرارا کر دیا، یہی آپ کا ہے. اور او اعطا فاقتنا، اللہ کے راستے میں دے دیا اور اللہ نے اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا. یہ 3 ٹائپ کا مال آپ کا ہے. باقی جو آپ مال 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 کرتے ہیں نا، یہ سب وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارکہ للناس. کہا جو ان 3 ٹائپ کے مالوں کے سوا مال ہے وہ سب انسان اسی دنیا میں چھوڑ کر جائے گا اور اس کے وارثین اس کے مال پر عیش کریں گے. آپ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ سے غافل ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، سستی میں پڑتے ہیں. یہ بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ غفلت کا شکار. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ نے کئی جگہوں پر ہم اور آپ کو متنبہ کیا، خاص طور سے مال کے تعلق سے کہا یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. کہیں مال کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت سے غافل نہ ہو جانا. جو آخرت تمہارا ٹارگٹ ہے، جو آخرت تمہارا مقصد ہے، لہٰذا مال کی محبت میں اتنے زیادہ گرفتار مت ہو جاؤ کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ. یہ دوسرا ریزن، دوسرا سبب کہ انسان غفلت اور سستی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے. تیسرا سبب آخرت کی فکر نہ ہونا. ایک سوال یہاں آپ سب اپنے آپ سے کریں کہ آخرت کے حساب سے آپ کتنے تیار ہیں. آخرت کے حساب سے دیکھیں، آج شام ہوگی 15 شعبان،
ہمارے بہت سارے بھائی قبرستان کی زیارت کو جائیں گے، سال بھر قبرستان کی زیارت نہیں کریں گے، آج کے دن قبرستان کی زیارت کریں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور، اس کے پیچھے چیزیں کچھ اور۔ بقیہ سال بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، اور جب ایک بندہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، مقصد کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہو۔ بھائی آپ کو ایک مشن ملا، یہ مشن آپ کو 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے، اچیو کرنا ہے اس کو، لیکن آپ بھول گئے، فکر نہیں ہے آپ کو اس کی، تو وہ دن آئے گا، وہ تاریخ آئے گی، وہ مہینہ کمپلیٹ ہوگا، اور آپ کا کام 0% بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا کام 0% بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی چیز سے غافل ہو چکے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اور آپ غفلت کا، سستی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے آخرت کی فکر ہمارے اندر؟ اپنے اپنے سے جواب لے لیجئے، یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے اور جواب خود کو دیجئے، پتا چل جائے گا آپ کو آخرت کے اعتبار سے آپ کتنے پانی میں۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور ایک دن آئے گا، موت آئے گی، زندگی پر فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، اسی لیے ہم اور آپ غفلت اور سستی کا شکار ہیں۔ یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب، برے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی صحبت۔ برے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی صحبت، بہت سارے ہیں، دیکھ لو۔ ایک بندہ، ایک نوجوان اچھا خاصا ہے، نمازی ہے، لیکن چند ایسے لوگوں کا ساتھ مل گیا جو نمازی نہیں ہے، تھوڑے دن بعد یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، تھوڑے دن بعد یہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ دوستوں کی محبت میں اس کے دائرے، دوستی کے نام پر تو کلنک ہے، یہ جملہ سنتے ہی ان کے ساتھ بھاگ کر جاتا ہے، اوے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، فلاں کام بعد میں کر لیں گے، یہ کام بعد میں کر لیں گے۔ برے لوگوں کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گیا، برے لوگوں کی وجہ سے اس نے نیک کام میں سستی کی، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بندہ انہی دوستوں کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے دوستوں پر افسوس کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، الرجل علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ویسا وہ بھی۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ تمہارا دوست کیسا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ سورہ فرقان کی آیت پڑھیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے کب؟ جب آپ کا دوست اچھا ہو۔ دوستی آپ کے لیے بری ثابت ہوگی، وبال جان بن سکتی ہے جب وہ دوست آپ کا برا ہو۔ اسی لیے جب کبھی کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسا، تو کہتے ہیں اس کے دوستوں سے پوچھ لو۔ تفتیشی ٹیم آتی ہے تو سب سے پہلے اس بندے کے دوستوں کو پوچھا جاتا ہے کہ اس کے دوست لوگ کیسے ہیں۔ کوئی لڑکا غائب ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے دوستوں کے ہاں اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اپنے کسی دوست کے پاس ہوگا۔ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، دوست کے دین کا حوالہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر وہ دوست برا ہے تو اپنا برا اثر، برا امپیکٹ چھوڑے گا اس بندے پر، اور اس امپیکٹ، اس اثر کی وجہ سے آپ غفلت اور سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ تھوڑے دنوں پہلے آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دوست کی محبت میں آ کر کے آپ نے نماز وغیرہ سب چھوڑ دی۔
یہ ہے ریزن، یہ ہے سبب غفلت اور سستی کرنے کا. یہ چوتھا ریزن تھا. پانچواں اور بہت اہم ریزن جس کے ہم سب عادی ہیں، جو ہم سب کے یہاں ہے، اور وہ ہے آج نہیں کل. ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے. نوجوانوں خاص طور سے سوچتے موت وقت تو نہیں آنی نا، ابھی تو ہٹے کٹے ہیں، ابھی تو مرنے کے دن کہاں ہیں، ابھی تو عیش کے دن ہیں. آج نہیں کل سے کر لیں گے. نماز پڑھو، ہاں مل صاحب پڑھتے ہیں. داڑھی رکھ لو، رکھ لیں گے. نماز کو چلو جمعہ سے، رمضان سے. قرآن پڑھو فلانے دن سے، ٹائم رکھا ہوا سب کے لیے. لکھا کے لائے، لکھا کے لائے. موت نہیں آئے گی؟ یا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ ہر کوئی مرتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، مرنا ہر ایک کو ہے. کب، کہاں، کون، کیسے، کس وقت مرے گا پتہ نہیں ہے کسی کو. ورنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ 36 سال کی عمر میں دنیا سے نہیں جاتے ہو. صرف 36 سال کی عمر. صرف بوڑھوں کو، ہمارے یہاں دیکھیں تصور ایسا ہو گیا، کسی کے بارے میں انتقال کی خبر سن لی، ارے وہ مر گئے. کتنی عمر تھی؟ بیمار تھے. بوڑھوں کو موت آتی خالی؟ بیماروں کو موت آتی خالی؟ پچھلے 2 سال نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نوجوانوں کو بھی موت آتی ہے. پچھلے 2 سالوں نے کم از کم آپ کو یہ سبق ضرور دیا ہوگا کہ ایک طاقتور صحت مند انسان بھی صبح کے وقت زندہ، شام کو مر گیا. وہ سبق کب لیں گے ہم؟ غفلت کب چھوڑیں گے؟ یہ سستی، یہ کوتاہی، یہ نکما پن ہم اپنی زندگی سے کب ختم کریں گے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹائم آ گیا تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اور ہم ہیں کہ نہیں بھئی ابھی عیش کر لو، ابھی تو موج کے دن ہے، ابھی تو مرنا نہیں ہے. نماز، ہم نیکیاں بھی اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا وہ مسجد میں صرف بوڑھے جائیں گے، باقی ہم جمعہ جائیں گے. ہم رمضان میں وہ 2-4 دن ہفتے بار شروع ہفتے میں تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد آخری عشرے میں آئیں گے تراویح پڑھیں گے. میں نے تو تیر مار لیا ہے. ایک بار پورے سال میں ایک بار قرآن نہیں ختم ہوتا ہے. کس کے لیے نازل ہوئی؟ کافر کے لیے. کون پڑھے گا اس کو؟ یہ غفلت، یہ سستی کیوں؟ یہی رہنا ہمیشہ، یہی رہنا ہمیشہ. مرنا ہے، آج نہیں کل والی عادت چھوڑیے، کل والی عادت بھول جائیے. آج آپ کی زندگی ہے. صبح ہوتے ہی ہر بندے کو 24 گھنٹے کی زندگی دے دی جاتی ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی کسی کے. سب کو برابر برابر ملی. ایسا نہیں کہ مجھے 24 گھنٹے ملتی ہے، آپ کو 23 ہی ملتی ہے، یا آپ کو 24 ملتی ہے مجھے 25 ملتی ہے. ایسا نہیں ہے. سب کو 24. ہاں اسی بیچ میں کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے. اب اس 24 گھنٹے میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. امام بخاری 24 گھنٹے کی زندگی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ دنیا آج بھی نام لیتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ لیتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ. کیا کیا انہوں نے؟ اسی 24 گھنٹے کی زندگی میں انہوں نے وہ کام کیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری لکھ کر کے گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 661 ہجری میں پیدا ہوئے، 728 ہجری میں انتقال ہوا. 68 ہوا 58 سال اس دنیا کے اندر رہے، اور چھوٹی بڑی 514 کتابیں لکھ کر گئے اس دنیا سے. اور اسی میں ایک کتاب کئی جلدوں میں. وہی 24 گھنٹے کی زندگی. اور ہم آج نہیں کریں گے، کل سے کریں گے. کیوں بھائی؟ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج یہاں جانا ہے، پرسوں وہاں جانا ہے، نرسوں وہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے وہ. اور یہ کام کون کرے گا؟ جنت چاہیے، جنت فری میں نہیں ملے گی. کام کرنا پڑے گا، یہاں پر عمل کرنا پڑے گا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے جانا پڑے گا.
اور وہاں پر سب آپ کا سارا کچا چٹھا سب وہاں پر دکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب آپ کے سامنے. آج نہیں کل والی عادت چھوڑیے. ابھی دیکھیں کتنے لوگ پلان بنا کر بیٹھے ہوں گے, رمضان آ رہا شروع کریں گے, اور یہ جو 15 دن بچا اسی بیچ میں چلے گئے تو رمضان آ رہا, رمضان سے قرآن پڑھیں گے, بیٹھیں گے پہلے سب میں نماز پڑھیں گے, ایک ایک پارہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیں گے. اچھی بات ہے, پلان بنانا بہت اچھی بات ہے. میں ایسا نہیں بول رہا ہوں, آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں یہ غفلت ہے کہ ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ فلانے دن سے پڑھیں گے, لیکن فلانے دن سے پہلے. یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے, میں نے کئی جگہوں پر یہ سنایا ہوا, ایک بہت سچی اور چھوٹی کہانی. ایک بندہ رات کو یہ وعدہ کر کے سوتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا, لیکن رات کو سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا. اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی. توبہ کب کرے گا وہ؟ راستہ کلوز, ختم ہو گیا. کب توبہ کرے گا؟ آج نہیں کل والی عادت چھوڑ دیجیے. ایک رمضان سے نہیں, 15 شعبان کی شام سے, آج ابھی ارادہ کریں, پختہ عزم کریں, شروع کریں گے. روزانہ کے حساب سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. آج 10 نیکی کی, کل 11 کریں گے, پرسوں 12 کریں گے. اور صرف نیکی کرنا ہی نیکی نہیں ہے, برائی سے بچنا بھی نیکی ہے. کسی کو برا نہ بولنا بھی نیکی ہے, کسی کے ساتھ برا نہ کرنا بھی نیکی ہے. یہ سارے کام کا پختہ ارادہ کریں. غفلت, سستی, کوتاہی, یہ سب چھوڑیں. یہ آپ کے لیے یہ زہر ہے, یہ آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے, یہ آپ کی آخرت کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. اسے چھوڑ دیں, کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی. یہ 5 اسباب میں نے آپ کو بتائے کہ انسان غفلت اور سستی کیوں کرتا ہے. دنیا کی محبت, مال کی محبت, آخرت کی فکر نہ کرنا, برے لوگوں اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی صحبت, اور 5واں ریزن آج نہیں کل سے. 5. ٹھیک ہے, اگلے سوال پر بڑھتے ہیں. غفلت اور سستی کا انجام کیا ہوگا؟ جواب نمبر 1, منافقین کی نشانی ہے. یہ پارہ نمبر 5 پڑھیں آپ, آخری رکوع شروع کریں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, اور ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں, رب کے حساب سے نہیں پڑھتے. جو غفلت اور سست پڑھتے ہیں لیکن غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بربادی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور یہ منافقین کی نشانی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز, یہ آپ کا یا اس بندے کا انجام ہے جو غفلت اور سستی کرتا ہے, کہ ایسا بندہ ایمان والا لیکن اس کے باوجود غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کا نام منافقین کی لسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ پہلا انجام. دوسرا انجام, کاموں کا ایک بڑا سا بوجھ اس کے پاس تیار ہو جاتا ہے. بھائی آج میرے ذمہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا, ٹھیک ہے, اب میں نے آج وہ کام نہیں کیا. سستی یا غفلت, میں نے یہ سوچا کہ آج نہیں کروں گا, کل کر لوں گا. یا غفلت, میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ چھوڑو ابھی کون کرے. اب کیا ہوگا؟ آج کا کام تو ہے میرے پاس, اب کل والا دن جب آئے گا تو کل والا کام بھی رہے گا, +1 + 1 2 ہو جائے گا. اب میرے پاس کل سیٹرڈے کو 2 کام ہو جائے گا, کل بھی نہیں کیا تو سنڈے کو 3 کام ہو جائیں گے. ایسی غفلت سستی میں پڑھتے کاموں کا. اور ہمارے بھائیوں نے نکال دیا ہے, بھائی صلاۃ التوبہ پڑھ لو, صلاۃ الفیہ پڑھ لو, ہزاری نماز پڑھ لو, یہ سب بخش دیے جاؤ گے, سب آپ کی نیا پار لگ جائے گی. کاموں کا ایک بڑا سا بوجھ تیار ہوگا آپ کی غفلت, آپ کی سستی کی وجہ سے. اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ چلے آپ نے توبہ کر لیا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کرنے والا,
لیکن توبہ بھی تو کریں, توبہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم. لیکن جو پچھلے دنوں گناہ ملا اس کا کیا, جو نیکی. ہمارے یہاں دیکھیں نا لوگوں کا ایک مینٹلٹی کیا ہے, سوچ کیا ہے, دماغ کیا ان کا, کہ سنت ہی تو ہے. کیا کہتے ہیں, سنت ہی تو ہے, گناہ تو نہیں ملے گا نا. ہاں ٹھیک ہے, گناہ نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. ثواب سے تو محروم ہو گئے نا, 2 رکعت پڑھ لیتے کتنا ثواب مل جاتا ہے اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو. چلے مان لیا گناہ نہیں ملا, لیکن اس سنت کو ادا کرنے سے, یا آپ نے ادا نہیں کیا تو کتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو گئے. اب آپ سوچیں پچھلے 4 سال سے آپ نے کوئی سنت نہیں پڑھی ہے, تو اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو کتنی نیکیوں کا ایک بڑا سا پہاڑ آپ کے پاس ہوتا. لیکن کیوں آپ نے نہیں پڑھا؟ غفلت اور سستی. تو نیکیوں کے ایک بڑے بوجھ سے آپ محروم ہو گئے غفلت کی وجہ سے. کاموں کا ایک بڑا سا بوجھ آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ بھائی 2 دن کام نہیں کیا تو تیسرے دن بھائی 3 کام کرنا ہے, یا اتنا کام کرنا ہے, اتنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا انجام یا دوسری سزا جو آپ کو ملتی. تیسری سزا اور بڑی اہم سزا, عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. بندوں کے, لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں, دوسرے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, نماز کو آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور جیب میں سے کوئی مال دولت پیسہ روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو مجبوراً دیتے. ارے مولوی صاحب نے اعلان کر دیا, آزو بازو لوگ بیٹھے, نہیں دوں گا تو کیا بولیں گے, چلو دے دیتا ہوں, لے ہو, مجبوری میں دے رہا ہے. کیا آزو بازو والے پتہ نہیں کیا بولیں گے, اس لیے چلو نکال کر دے دیتا ہوں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, مجبوری میں آپ جو ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں. تو ایک بندہ اگر عبادتوں میں سستی کرتا ہے تو یہ اس کا سستی کرنا اسے منافقین کی نشانی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کی توبہ اور اس کی عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا انجام ہے, بہت بڑی سزا ہے. چوتھی چیز, کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا پریشر آپ کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی میں اب 2 دن آپ نے کام نہیں کیا, جیسا کہ میں نے کہا, تو کاموں کا ایک بڑا بوجھ ہو گیا. اب تیسرے چوتھے دن سے جب آپ کام اسٹارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کم وقت ہے آپ کے پاس, اوپر سے بوس کا, مینیجر کا پریشر, یہ کرو, جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو, تو کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا پریشر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریٹ ہوتے ہیں آپ. کبھی بوس کو کچھ سنا دیتے ہیں, کبھی لوگوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں, کبھی آپ کی زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں, کبھی ماں باپ کو برا بولتے ہیں اسی ٹینشن میں آپ. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے دنوں آپ نے غفلت کی تھی, پچھلے دنوں آپ نے سستی کیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آگے چل کر کے آپ نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, گھر میں بیوی کو سنا رہے ہیں, بچوں کو سنا رہے ہیں, ماں باپ تک کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ پچھلے دنوں آپ نے غفلت اور سستی کا کام کیا تھا. تو کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا پریشر ہوتا. 5ویں چیز, ندامت, پچھتاوا اور افسوس. کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ کوئی کام چھوڑ دیتے, رہے نہیں کروں گا, سستی کی وجہ سے, غفلت. لیکن 1 مہینے بعد جب اس کام کی اور اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, کاش کر لیا ہوتا. ایسے ہی موت کے وقت بھی ہوگا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ہم نے زندگی میں سستی اور غفلت کی ہے, موت کا وقت آئے گا تو اللہ سے کہے گا ایسا بندہ, رب ارجعون, اے اللہ واپس کر دے, اے اللہ واپس کر دے. کیوں بھائی, کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ بہت کچھ کرنا رہ گیا ہے, کر کے آؤں گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کلا, نیور, ہرگز نہیں, کبھی نہیں. انہا کلمۃ وقائلها, کہنے والے نے اپنی بات کہہ دی. اور ہمارا اصول کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک کسی بندے کو اسی برزخی زندگی میں پڑے رہنا ہے, واپسی کا کوئی ایک لمحہ بھی اس کو دیا نہیں جائے گا. جہنم کو دیکھ لیں گے جہنمی, اللہ سے کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون.
اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، سمجھ لیا، ایک کام کر، ایک چانس دے دے۔ وعدہ کرتے ہیں نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تمام لوگوں کو ایک اصول دیتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو مسلمان نہیں بنا دیتے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں دنیا پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں دنیا بنانے کی؟ یہیں پر ہم سب کو جنت میں ڈال دیتے۔ کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں سب کرنے کی؟ لیکن ہمارے ہاں اصول چلتا ہے، ہمارے ہاں قانون چلتا ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی دی تاکہ نیک عمل کرو، ہمارے پاس آؤ گے جنت ملے گی۔ لیکن تم نے ہماری بات کا خیال نہیں رکھا، کفر اور شرک کی زندگی گزارے، چلو جہنم میں، چلو جہنم کے اندر۔ اور آپ سورہ فاتر پڑھیں، اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی چیخیں گے جہنم کے اندر، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ جہنم سے نکال دے۔ بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے وہ نہیں کریں گے جو دنیا میں اب تک کیا تھا، چانس دے دے۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بے وقوفو، کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں تم نصیحت کی باتیں حاصل کرتے؟ تمہارے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا، بیان کرنے والا، قرآن کی باتیں بتانے والا سارے لوگ آئے، تم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا، اب چانس مانگتے ہو؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ سورہ ملک پڑھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو پڑھتے تھے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے یہ سورہ۔ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کا داروغہ، کیا نام ہے جہنم کے داروغے کا؟ مالک۔ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر، ادھر آ رہے ہو؟ دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں ادھر والا راستہ نہیں دکھایا، جنت والا جو جنت کی طرف لے کر جاتا؟ قالوا بلا، دیکھیں نا اعتراف بھی ہے، قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تو تھا، پھر فکذب، ہم نہیں جھٹلا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہاں کی باتیں کرتے، اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے ان پیغمبروں ڈرانے والوں سے کہہ دیا تم بڑی گمراہی میں ہو، نکل جاؤ ہمارے یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اے کاش وہاں دنیا میں ہم نے سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ کہتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی، ندامت، پچھتاوا اور افسوس۔ اب بھی موقع ہے، درست کر لو، نشیمن اپنا، ورنہ جب آئے گا ساون تو لہو رو گے۔ بارش کا موسم آنے سے پہلے پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیا کرتے ہیں، آخرت کی زندگی شروع ہونے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو بنا لو، ورنہ ندامت، پچھتاوا اور افسوس کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آنے والا۔ قبرستان جایا کرو، نصیحت ملے گی، وہاں موجود سارے مردے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹے کا موقع مل جائے دنیا میں نیک عمل کر کے آ جائے۔ کوئی چانس، ما یبدل القول لدی، اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، ہمارے ہاں اصول چلتا ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے حساب سے ہم یہ پوری کائنات چلا رہے ہیں۔ ہم نے زندگی دی، نیک عمل کرو، اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہم اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے شرک کیا، کفر کیا، بدعت کیا، ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے، غفلت اور سستی میں پڑے رہے، اسی حال میں انتقال ہو گیا، کس منہ سے ہمارے پاس آؤ گے؟ ہمارے پاس آ کر کے تمہیں پیش ہونا ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کون سا مومن، کون سا مسلمان سب سے زیادہ عقلمند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ موت کی زندگی کی اسی دنیا میں تیاری کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کو بنانے کی فکر کر لے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرے، ایسا مومن سب سے زیادہ عقلمند ہے۔ آئیے تیسرے اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، غفلت اور سستی سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو غفلت اور سستی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ ہمارے ہاں دیکھیں نہ صبح کے اذکار کا اہتمام ہے، نہ شام کے اذکار کا اہتمام ہے، ہم دعائیں مانگنا، دعائیں کرنا بھی بھول چکے ہیں۔ اور یہ بات بہت مرتبہ میں کہتا ہوں کہ ہم دعائیں مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔
ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ لیا، کیا ماں کچھ پتہ نہیں ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھے اللہم انی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھ لیا، کیا مانگا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. دعائیں مانگا کریں، دعائیں کیا کریں. اور سورہ فرقان کی آخری آیت پڑھیں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تمہاری دعائیں نہ ہو میرا رب تمہاری پرواہ تک نہ کرے. دعائیں کرو گے تمہارا رب تمہاری پرواہ کرے گا، کیئر کرے گا. اور اگر تم نے دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیا، کیا ضرورت ہے رب کو کہ آپ کا خیال کرے، آپ کی پرواہ کرے. ہمیں کیا لگتا ہے نا کہ ہم نے صبح فجر میں جو مانگا تھا وہ شام عصر تک مل جانا چاہیے. کبھی ہم کو لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے، ورنہ ہم کو تو لگتا ہی نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی. حالانکہ آپ کو کیا پتا کہ صبح فجر کی نماز میں جو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، دن میں آپ کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہ گئے اسی دعا کی وجہ سے. ہم تو ظاہر میں مانگا کریں، رب پرواہ کرے گا اور مختلف جگہوں سے آپ کے لیے چیزوں کا انتظام کرے گا اور آپ کو مختلف آفتوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر کے رکھ دے گا. اسی میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ آپ کو غفلت اور سستی سے نجات دے گا. ایک دعا ہے، بڑی مشہور سی دعا ہے، ہمی اعزنی والعجزی والکسل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے. کس سے؟ من الہم والحزن، غم سے، تکلیف سے، اور عاجزی سے کہ میں ہار جاؤں، والکسل سستی سے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاں سستی کا تصور تک نہیں ہے کہ کبھی وہ سستی کیے ہو انہوں نے کسی کام میں، وہ بھی دعا مانگ رہے اللہ سے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کبھی میں سستی میں پڑ جاؤں. ہم دعائیں کریں کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں سستی سے، غفلت سے، کہ میں آخرت کو بھول جاؤں، آخرت کو فراموش کریں. نمبر ایک، دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کریں، آپ کا رب آپ کی پرواہ کرے گا. نمبر دو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ایک دن کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے. سارے لوگ مانتے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے، تمام دھرم والے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں دھرم والے نہیں مریں گے، یا فلاں بندہ فلاں کاسٹ کا، فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا نہیں مرے. سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر کسی کو مرنا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو مرنا، کل من علیہا فان، ہر ایک کو ختم ہو جانا ہے. یہ دوسری بات ہے، زندگی ختم ہو جائے گی. لہٰذا جب زندگی ختم ہو جائے گی تو موت کی تیاری کریں، اس لیے کہ موت کو بھی آنا ہے اور موت آپ کو پکڑ لے گی. تیسری چیز، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. وہ بندہ نہ زیادہ بے وقوف ہوگا جو اس انگلی میں لگے ہوئے پانی کے لیے لڑائی کرے اور پورا سمندر چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا نا، اندر میں ڈالے اور باہر نکالے تو جتنا اس انگلی میں پانی لگا ہے وہی دنیا ہے، اور باقی جو اتنا بڑا سمندر ہے وہ سب آخرت ہے. یہ بھی مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ، کوئی اینڈنگ نہیں، کوئی اینڈنگ ہے ہی نہیں اس کی. اور دنیا کی زندگی 70 80 90 100 150 200 پہنچ جائے، اس بک میں آپ کا نام کتنا بھی ہو جائے، مر جانا ہے. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. لہذا کبھی اس چکر میں نہ رہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یہ دنیا ہمیشہ رہے گی. دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے. ساری چیزوں کو اللہ روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، سب ختم. آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین بھی بدل دی جائے گی، زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ٹکرا دیا جائے گا آپس میں. یہ سارا قصہ جو ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے. چوتھی چیز، حساب کتاب کا خوف پیدا کریں. حساب کی زندگی ملی، عمر کہاں لگایا، جوانی کہاں لگا، ساری چیزوں کا آپ حساب دینا ہے. اگر آپ نے غفلت کی، سستی کی، تو آپ حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور آخری بات، بڑی اہم بات، کامیابیاں اور ترقیاں غافلوں کے پاس نہیں آیا کرتی ہیں. کوئی ایک مثال بتا دیں آپ کہ دنیا میں کسی غافل اور سست آدمی نے ترقی کی ہو. آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں سستڑ آدمی، کسی سستڑ آدمی کو ابھی ترقی ملی ہو دنیا کے اندر، بتا دیں. محنت کریں گے
غفلت چھوڑیں گے, سستی چھوڑیں گے تو کامیابی ملے گی, اور اگر غفلت اور سستی آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر کامیابی آپ کے قریب نہیں آنے والی ہے. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ غفلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو غفلت اور سستی ختم کرنے کا وہ کیا ہے, ہوتی فجر. نماز فجر کی پابندی شروع کریں. حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب بندہ صبح اٹھتا ہے, اس نیند کھلتی ہے اس کی, اور وہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا, پھر وضو کرتا ہے, دوسری گٹھی کھل جاتی ہے, پھر اس کے بعد نماز ادا کر لیتا ہے, تیسری گٹھی کھل جاتی ہے. پھر نبی نے کہا فاصبح نشیطا طیب النفس, وہ بندہ چست سے دور, سستی سے دور اور اچھی طبیعت کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. اور اگر اس نے نماز فجر کی پابندی نہیں کی, اٹھا ہی نہیں, تو تینوں گرا تو باقی رہتی ہے, پھر وہ شیطان کان میں پیشاب کر کے بھی جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, فاصبح خبیث النفس کسلان, سستی, غفلت اور نہ جانے خباثت, اس شیطانی سوچ اور وسوسوں کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, خود اپنا تجربہ کر لیں. جس دن آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں, جس دن آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس دن بھر آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے, اور جس دن آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے یا چھوڑ دیں, اس دن آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے, اندازہ لگا لیں. تو اگر غفلت کو ختم کرنا ہے, سستی کو ختم کرنا ہے, سستی اور غفلت کے انجام سے بچنا چاہتے ہیں, تو اس کی شروعات صبح سے کرنی ہوگی. آپ کو ساری چیزوں کی پلاننگ ہے, لیکن صبح والی پلاننگ ہمارے پاس نہیں رہتی ہے. اسی لیے غفلت اور سستی میں ہم پڑے رہتے ہیں. نہ قبر کا خوف, نہ آخرت کا خوف, نہ عذاب کا خوف, نہ رب کی پکڑ کا خوف, نہ کچھ, ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بس دنیا میں چارو. آخرت کی زندگی کو آنا ہے, کوئی بھروسہ نہیں, کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کیا, ایک پل کا بھروسہ نہیں. آج ہماری زندگی ہے, کل رہے گی کہ نہیں رہے گی, رات کو رہے گی کہ نہیں رہے گی, ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہے. اس لیے غفلت اور سستی کی چادر ہٹا کر اپنے آپ کو چست کر لیں. رمضان سے نہیں, کل سے ہی, آج کی شام سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگائیں. دنیا کے کام کریں جو جائز کام ہے, منع نہیں کرتی شریعت آپ کو, لیکن اس چکر میں پڑھ کر کے رب کو نہ بھولیں, آخرت کو نہ بھولیں. یہی پیغام تھا اس درس کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ ہم سبھی کو غفلت اور سستی سے دور رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان. اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھے شیخ خلیل الرحمن سنابلی حفظہ اللہ, جو عام فہم الفاظ میں عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی انداز گفتگو, طرز گفتگو اپنائے ہوئے تھے. لوگوں کے سروں پر جیسے چڑیا بیٹھے ہوں, لوگ نہایت ہی گہمی اور پوری توجہی کے ساتھ ان کی باتوں سے اپنے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے, اور ان کی باتوں کو اپنے دلوں پر نقش کرنے کی, اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے. یہی تو بات ہوتی ہے کہ کچھ بات ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے اور ان کی انداز گفتگو کو کافی پسند کرتے ہیں. شیخ محترم کے انداز گفتگو کو اللہ رب العالمین مزید مضبوط اور طاقتور بنائے, اور جو انہوں نے باتیں ہمارے سامنے ہمارے بیچ رکھی ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں ان کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام, اب ہمارے ہی درمیان ایک بہت ہی جید عالم تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آج اس پروگرام کے مہمانان خطابان میں سے جو اس نشست کے آخری خطیب ہیں, شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ و تولا, جو جامعہ اسلامیہ کوسہ مبرہ میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہیں, داعی و مبلغ, ممبئی مہاراشٹرا کا بھی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں, درس و تدریس کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں, اور ہندوستان کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمت کو
बरूए कार लाते हुए पूरे हिंदुस्तान से जहाँ भी उन्हें आवाज़ दी जाती है वो हमारी आवाज़ पर, उम्मत की चाहत पर और उम्मत की तड़प पर लब्बैक कहते हुए लंबे चौड़े सफ़र करते हुए वहाँ तक अपनी हाज़िरी देते हैं। मैं शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह व रआ से गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और फितनों के दौर में मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए, आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, मुसलमानों को किस रूप और किस निखार के साथ अपने दीन को और अपने दुनिया को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए, आप इस पर मुदल्लल गुफ्तगू फरमाएंगे। माइक पर शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। फ़ोन बंद कर दो मेरे सामने वाला, तो आवाज़ बिगड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन इज़्ज़ाम, अज़ीज़ बच्चों, पता नहीं ख़वातीन की शिरकत है या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू की वज़ाहत करूं, हस्ब मामूल जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाना होता है, आम तौर पे लोगों की ये फरमाइश होती है और मैं ख़ुद भी अपने आप को उसके लिए तैयार भी रखता हूँ। कोई ना कोई ताज़ा नज़्म जो है बीच बीच में भी और अपने मौजू से मुताल्लिक़ भी मैं अशार कह लेता हूँ। जो मेरा मौजू होता है उससे मुताल्लिक़ मैं कोई नज़्म लिख लेता हूँ। वो तो मैं बाद में आपको हो सकता दौरान तकरीर कभी याद आएगा तो मैं सुना दूँगा, लेकिन उससे पहले हालात हाज़रा पे एक मेरी नज़्म है जो मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने झारखंड में पहली बार उसे पढ़ा था एक बार, उसके चंद बंद में पढ़ता हूँ। थोड़ी आवाज़ बढ़ेगी या, क्योंकि नज़्म पढ़ने के लिए थोड़ा आवाज़ जो है
बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। नमाजों से नहीं नाता न रोज़ों से ताल्लुक़ है, नमाजों से नहीं नाता न रोज़ों से ताल्लुक़ है, कहीं ये दीन बेजारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। बहुत सारे लड़के आजकल देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन लेकर के नुक्कड़ों चौराहों पे पूरी पूरी रात जागते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। उचक्कों की तरह आदत, लफंगों की तरह खसलत, उचक्कों की तरह आदत, लफंगों की तरह खसलत, रविश ये तेरी बाजारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी यूं कभी टिक टाक पे नाचे, कभी यूट्यूब पे थिरके। बहुत बड़ा फितना जो सोशल मीडिया का, कि आज जो है मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां किस तरह यूट्यूब पे और टिकटॉक वगैरह पे दरवाज़ा बंद करके जो है लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां डांस करती हुई नज़र आती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को देखती है और महजूज होती है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। कभी टिक टाक पर नाचे, कभी यूट्यूब पर थिरके, कभी टिक टाक पर नाचे, कभी यूट्यूब पर थिरके, कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। असल में भारी माइक पे पढ़ते पढ़ते ज़रा आदत बिगड़ गई है, समझ रहे हैं। बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। और नौजवानों का एक और मसला है जो वो मैंने नोट किया है और आप सभी लोग इसको नोटिस करते ही रहते हैं, कि कभी गुटखा चबाता है, कभी सिगरेट जलाता है, कभी सिगरेट जलाता है, कभी गुटखा चबाता है। अरे जालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे, अरे जालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे।
تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے، تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے، تعصب اور طرفداری تجھے برباد نہ کر دے۔ آج عدل و انصاف کی بات کرنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں کہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، اس لیے ہم طرفداری تو کریں گے ہی۔ تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے، تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے، تعصب اور طرفداری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب۔ اللہ سے دعا کریں یہ وبا جو ہم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، ابھی 2 ڈوز لگ گئے، ابھی بوسٹر بھی لگ رہا ہے، ابھی اللہ جانے کون کون سا ڈوز لگے گا۔ چائنا میں پھر سے بیماری پتہ چل رہا ہے پھیل رہی ہے، اس لیے اب دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب، خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب، کورونا کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ اور یہ مکتے کا شعر ہے، مظالم بے کسوں پہ ڈھاک خوش ہوتا ہے کیوں اجمل۔ یہ میسج میں نے دیا ہے، تخلص اگرچہ میرا ہے لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو بھی مظلوموں پہ بے کسوں پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں۔ مظالم بے کسوں پہ ڈھاک خوش ہوتا ہے کیوں اجمل، مظالم بے کسوں پہ ڈھاک کیوں، مظالم بے کسوں پہ ڈھاک خوش ہوتا ہے کیوں اجمل، یہ طاقت اور شہزوری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میری آکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، موضوع جو مجھے دیا گیا ہے بغیر کسی مشورے کے ہمارے ریاض صاحب نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا۔ بہرحال حالات حاضرہ سے متعلق ہے، فتنوں کے حوالے سے انہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے، ایک آدھ جگہ اور بھی میں نے اس موضوع پہ میں نے لب کشائی کی ہے۔ بہرحال یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس عنوان کی سب کو ضرورت ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، انقلابات آ رہے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں اور جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور اب تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہے، وشو یدھ کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ایک ملک
دوسرے ملک پہ قبضہ جمانے کے چکر میں کس طریقے سے وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہے، لوگ اپنا دیش اور وطن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ جو انقلابات آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے، اٹرنڈم ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اسے ٹٹولنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو وبائیں اور بیماریاں جو خطرناک قسم کی پھیل رہی ہیں، اس طرح کی بیماریوں کی کلپنا ہم پہلے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں جو 70 80 90 سال کے بھی ہوں گے، کبھی سوچا تھا، تصور کیا تھا، ایسی بیماری کا تصور کبھی ہوا تھا پیدا؟ اور یہ لاک ڈاؤن کی جو صعوبتیں اور مشقتیں ہم نے آپ نے برداشت کی، مہینوں تک گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ 10 بائی 10 کا اگر کمرہ ہے تو باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ مہینوں تک ہم اس سے محروم ہو گئے، اور اگر کوئی دروازے کے باہر قدم رکھتا تھا اپنے ہی گھر کے باہر، اپنی ہی گلی میں، تو ڈنڈے پڑتے تھے۔ کتنے لوگوں کی پیٹھ مار مار کے پولیس والوں نے توڑ دی۔ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ یہ جو حادثات آ رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، دنیا میں بلائیں آ رہی ہیں، دراصل دنیاوی نقطۂ نظر سے جو لوگ سوچنے کے عادی ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں یہ ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے جو آئی ہے اور ختم ہو جائے گی۔ اب ہم نے ایک ڈوز لے لیا، دوسرا بھی لے لیا، اب فلی ویکسینیٹڈ ہو گئے، ویکسینیٹڈ ہو گئے، لیکن کہاں ہو گئے؟ ابھی تو بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں وہ اس کے بعد اور کون کون سا ڈوز لگے گا، اللہ رحم فرمائے۔ جو دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچنے کے عادی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں یہ وبا ختم ہو جائے گی، حالات سامانیہ ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے، دنیا میں وہی چہل پہل، وہی امن و امان، وہی رنگینیاں، وہی دھینگا مستیاں، وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی۔ لیکن اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچا جائے، دینی نقطۂ نظر سے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دراصل اگر ایسے ہی چہل پہل دنیا میں جاری رہے، امن و امان رہے، چین سکون رہے، تو قیامت کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیے۔ بھی قیامت نارمل حالت میں نہیں آئے گی، سامان حالات میں قیامت نہیں آئے گی، یہ بات طے ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک حالات بدلیں گے نہیں، ایسے ترازو نہ ہو جائے، میزان اور ترازو جب تک الٹا نہ ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے، اور جب تک اتھل پتھل نہ مچ جائے دنیا میں، تب تک قیامت۔ اور ہم لوگ اسی دور سے گزر رہے ہیں، اتھل پتھل والے دور سے۔ فتنوں کی آندھی جب تیزی سے چلنے لگے گی، فواحش و منکرات کا غلبہ ہو جائے گا، زناکاری، بدکاری، عیاشی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا، ناچ باجا عام ہو جائے گا، شراب کثرت سے پی جائے گی، کھلم کھلا علانیہ لوگ زناکاری اور بدکاری کرنے لگیں گے، رشوت خوری کا بازار گرم ہو جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی، امانت داری دلوں سے ختم ہو جائے گی، خیانت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اسی طریقے کذب بیانی عام ہو جائے گی، خائن کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ یہ اتھل پتھل جب تک نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میں آئیے چند جھلکیاں دکھاتا ہوں، چند حدیثیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ بہت پہلے کیا تھا کہ دیکھیے مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جب انسانی شکل میں حضرت جبریل آئے تھے اور بیٹھ کر کے آپ سے کچھ سوال کیا تھا، تو انہی سوالوں کے ضمن میں ایک سوال یہ بھی تھا، متی الساعہ،
اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو مسئول ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، سائل اس سے زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ کا فرستادہ ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ تو قیامت کا علم تو مجھے نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن آپ نے فرمایا تھا وَلَٰكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ نَشْرَاتِهَا، قیامت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں قیامت کی نشانیاں ضرور بتائے دیتا ہوں۔ جب تک اس طرح کی نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ انتر الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان، ایک معمولی نشانی کہ تم بکری کے چرواہوں کو خستہ حال، پھٹے پرانے، ننگے پیر اور ننگے سر بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، اونٹوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، خانہ بدوشوں کو دیکھو گے، وہ بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ اس طرح حالات بدل جائیں گے۔ آج حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ آپ بتائیے مجھے۔ آج سب سے اونچے ٹاور دنیا کے وہ عربوں کے پاس ہے، برج خلیفہ دبئی دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے، اور تیسرے نمبر پہ برج ساعت مکہ، ہزاروں میٹر میں جس کی لمبائی ہے، اور صرف دبئی میں درجنوں ٹاور ہیں ہزاروں میٹر میں جس کی اونچائی ہے، اور پورے گلف کنٹریز میں سعودی وغیرہ میں جوڑ لیجئے تو کئی درجن ٹاور ہیں۔ ہائے ہائے، یہ بکری کے چرانے والے، یہ خیمہ لگا کے رہنے والے آج بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ اتھل پتھل ہے، یہ حالات کی تبدیلی ہے۔ یہ میزان اور ترازو دیکھیے کس طریقے سے الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بین یدی الساعۃ سنوات خداعات، قیامت سے پہلے کچھ دھوکے کے سال رونما ہوں گے، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جس میں سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، ویخون فیہا الامین، اور امانت دار کو خائن دنیا قرار دے دے گی، ویخون فیہا الامین، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن قرار دیا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن، جو خائن ہوگا اس کو امانت دار۔ سارا معاملہ الٹا، جو سچا ہے وہ جھوٹا، جو جھوٹا ہے وہ سچا، جو امانت دار ہے وہ خائن، جو خائن ہے وہ امانت دار۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ بولے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے کہا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، حقیر آدمی، معمولی آدمی لوگوں کے بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولے گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے، جب نااہلوں کو منصب دیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج دیکھ لیجئے جو صلاحیت مند لوگ ہیں انہیں حاشیے اور کنارے پہ کر دیا گیا ہے، اور جو نااہل لوگ ہیں وہ چاپلوسی کی بدولت وہ اونچے اونچے مناصب پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سارا معاملہ الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگوں کو عہدے ملتے تھے صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اور جب حالات بگڑیں گے، قیامت قریب ہوگی، تو نااہلوں کو جب منصب دیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بندر کے ہاتھ میں جب ناریل آ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، یہ دنیا میں جو اتھل پتھل ہے، یہ جو حادثات ہیں، یہ جو انقلابات ہیں، یہ جو حالات کی تبدیلی ہے، یہ درشا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اب پہلے جیسے حالات ایک دم آپ سوچو نارمل ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا۔ ہاں بیچ بیچ میں کچھ ایام اچھے آ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ علی الاطلاق اچھا زمانہ آ جائے تو اچھے زمانے کی امید
मत रखिए। हमारे वहाँ एक नारा दिया गया, अच्छे दिन आने वाले, वो आज तक नहीं आए और नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फजूल है अच्छे दिनों की आस लगा के बैठे रहना। और नाअहलों को जब मनसब मिल रहा है, लुटेरों को, तो वैसे भी अच्छे दिनों की उम्मीद। और ये तो हमारी शरीयत बता रही है। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ और आप देखिए, ये कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। कायनात के इमाम मदनी सरदार ने फरमाया, ला याती यौमुन इल्ला वल्लदी बादहु शर्रुम मिनहु, जो भी ज़माना है, आने वाला ज़माना उससे भी बुरा होगा, ख़तरनाक होगा। अच्छा ज़माना इसके बाद आने वाला नहीं। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल फितन की रिवायत है, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुलि फयतमर्रक़ु अलैहि वयक़ूल या लैतनी मकानहु। क़यामत कायम नहीं होगी जब तक आदमी आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो उस पे लोट पोट करने लगेगा जैसे जानवर लोट पोट करते हैं, और कहेगा या लैतनी मकानहु, ऐ काश की इसकी जगह मैं होता, काश की मैं दुनिया से पहले चला गया होता तो मैंने इन फितनों का मुंह न देखा होता, हालात की संगीनी का मैंने मुकाबला न किया होता, और मेरा भाई जो मुझसे पहले दुनिया से चला गया वो आफियत में चला गया, मैं जिंदा हूं तो मैं फितनों का मुंह देख रहा हूं, मेरे लिए तो दीन ईमान अकीदा बचाना भी मुश्किल हो रहा है, ऐ काश की मैं दुनिया से पहले चला गया होता। देखिए, नॉर्मल हालात में मौत की तमन्ना नाजायज है। नॉर्मल हालात में आदमी मौत की तमन्ना नहीं कर सकता, लेकिन अगर हालात बिगड़ जाएं और इतने बिगड़ जाएं कि दीन ईमान अकीदा बचाना मुश्किल हो जाए तो जिंदा रह के क्या करेंगे? उस वक्त आदमी मौत की तमन्ना कर सकता है। अगर ईमान अकीदा ही बचाना मुश्किल है तो आदमी ये कह सकता है अल्लाह अब दुनिया से उठा ले, इसलिए कि यहाँ तो ईमान ही नहीं बच रहा है, अकीदा ही नहीं बच रहा है, तो हम जिंदगी लेके क्या करेंगे। लेकिन अगर हालात नॉर्मल हो तो मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, और मौत की तमन्ना दुरुस्त नहीं है। तो ये हालात जो बड़ी तेज़ी के साथ मेरे भाइयों फितनों का दौर दौरा है, फितनों की आंधी चल रही है। ये जो 2020 और 21 मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, मताला किया है, इसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। ये जो 2020-21 से हालात बदले हैं और इतने खराब होते जा रहे हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, फितनों की आंधी दुनिया में तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन 2020 और 21 से फितनों का रंग जो है ये बहुत ज्यादा गहरा होना शुरू हो गया, और फितनों की आंधी बड़ी तेजी के साथ चलना शुरू हो गई है। तो ये इशारा है कि लोगों, अब गफलत में रहने का ज़माना नहीं है, अब तैयारी करनी है, अमल का ज़माना। आइए मैं फितनों के हवाले से सही बुखारी किताबुल फितन में एक पूरा चैप्टर इमाम बुखारी ने किताबुल फितन के नाम से 100 से ज़ायद हदीसें, मुस्नद हदीसें, 100 से ज़ायद, मैं मुअल्लक़ात की बात नहीं करता, मुस्नद हदीसें मुत्तसिल और हैं 100 से ज़ायद हैं अकेले बुखारी शरीफ में। बकिया जो हदीस की किताबें हैं उसमें हज़ारों की तादाद में फितनों के हवाले से रिवायतें मौजूद हैं। देखिए, फितनों का आगाज़ बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था। मैं चंद हदीसें पढ़ता हूँ। सही बुखारी किताबुल फितन की रिवायत है, अन उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतम मिन आतामिल मदीना फ़क़ाल हल तरौना मा अरा क़ालू ला या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नी ला अरल फ़ितन तक़अ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़िल क़त्री रवाहुल इमाम बुखारी फ़ी सही फ़ी किताबिल फ़ितन। इमाम बुखारी ने इस हदीस को ऐसे ही किताबुल फ़ितन में नकल किया है। अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतम मिन आतामिल मदीना, मदीने के किलों में से एक बार अल्लाह के रसूल एक किले पे चढ़े, ऊंची जगह पे, और सहाबा से सवाल किया, हल तरौना मा अरा, ओ सहाबा जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी देख रहे? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में ऐसे बरसते देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे टपकते हैं।
گویا اللہ نے فتنوں کو جسم دے دیا تھا اور اپنے نبی کو برسا کے دکھا دیا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ کو برسا کے دکھا دیا تھا کہ او نبی ان قریب آپ کی امت فتنوں میں گرفتار ہوگی. یہ دیکھیے فتنے گھروں میں برسنا شروع ہو چکے ہیں. اور ایک دوسری روایت صحیح بخاری کتاب الفتن کی ہے. استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا. ایک رات اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے, گھبرا کے اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. ماذا انزل اللہ من الخزائن, آج اللہ نے آسمان سے کتنے خزانے اتارے ہیں. وماذا انزل من الفتن, اور کتنے ہی آسمان سے آج زمین پر فتنے برس گئے ہیں. خزانے اتارنے کا مطلب یہ ہے او نبی ان قریب آپ کی امت پہ دولت کی ریل پیل ہونے والی ہے. ان قریب آپ کی امت پہ دولت کا دہانہ کھول دیا جائے گا, اور جہاں دولت آتی ہے وہاں مال کا فتنہ ساتھ ساتھ میں آتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا آج اللہ نے آسمان سے کتنے خزانے اتارے ہیں زمین پر, اور ساتھ میں کتنے فتنے بھی برس گئے ہیں. من یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلین, کون ہے جو میری بیویوں کو جگائے جو کمروں میں سو رہی ہیں. ارے آسمان سے فتنے برسنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن میری بیویاں جن کے کمرے مسجد نبوی سے متصل تھے, میری بیویاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں. اب سونے کا وقت نہیں ہے, اب انہیں چاہیے کہ اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کریں. لکی یصلین, اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنے کا تذکرہ آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. کتنی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. یہ ننگا پن کا فتنہ ہے. کتنی عورتیں دنیا میں صاف شفاف اور اس قدر باریک اور چست لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کے محاسن نشیب و فراز نظر آئیں گے. اس لیے الجزاء من جنس العمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا میں وہ ایسا کپڑا پہنیں گی جس سے ان کے جسم کے محاسن نظر آئیں گے, اس لیے آخرت میں وہ ننگی ہوں گی. یہ ننگا پن کا فتنہ آپ دیکھ لیجیے, اور یانیت اور فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ. تو فتنے برسنا بہت پہلے شروع ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے دیکھیے فتنوں کی آندھی چلے گی, اور دھیرے دھیرے یہ آندھی تیز ہوگی. اس کی رفتار دیکھیے, فتنوں کا دروازہ جب کھلے گا نا تو اس کی رفتار کم نہیں ہوگی, یہ آندھی بڑھتی ہی جائے گی. یہاں تک کہ سوریا آندھی, اب تو میں بولتا ہوں 2020 اور 21, وہ سوریا آندھی سمجھ لیجئے. فتنوں کے حوالے سے ہم لوگ کے بچپن میں ایک سوریا آندھی آئی تھی, بچپن میں مکتب میں پڑھتے تھے, لوگوں کو معلوم ہوگا. تو یہ فتنوں کے حوالے سے 2020 اور 21 یہ کالی آندھی سمجھ لیجئے اب یہاں سے چلنا شروع ہو گئی ہے. اور دیکھیے حالات بدلتے بدلتے اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ میرے بھائیوں آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے. اللہ کے رسول نے ایک ایک نشانی جو بتائی تھی کہ فواحش و منکرات کا غلبہ ہو جائے گا, بدکاری عام ہو جائے گی, برائی عام ہو جائے گی, چوری, زناکاری, عیاشی, شراب نوشی, رشوت خوری, سود خوری, اسی طریقے سے گانے بجانے کے آلات, موسیقی کے آلات کا ظہور, یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں, فیصلہ آپ کیجئے. اچھا دیکھیے, آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فتنوں کا رنگ جب گہرا ہوگا, پہلے تو حالات اتنے خراب ہوں گے کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا. تھوڑا سا کٹ کر کے محفل سے گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا. پہلے حالات ایسے بنیں گے کہ آپ محفل میں رہ کے آپ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, تو محفل چھوڑ کے تنہائی. اچھا دیکھیے, ہماری شریعت جو ہے نا, وہ مسلمان المؤمن الذی یخالط الناس, وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے, خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس, اس مومن سے بڑھیا ہے جو لوگوں کے بیچ میں گھل مل کے نہیں رہتا. یہ کب کے لیے ہے معلوم ہے؟ جب حالات سامانیہ ہو, نارمل ہو, تو گھل مل کے رہنا ہے. لیکن جب حالات بگڑنے لگیں, فتنوں کا غلبہ ہو جائے, تو گھل مل کے نہیں رہنا ہے, اب کٹ کے رہنا ہے, تنہائی, گوشے تنہائی میں رہنا ہے. میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ اب حالات یہ آ چکے ہیں, ہم لوگ اب اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اب تھوڑا سا ہمیں
تنہائی اور خلوت کی ضرورت ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ بہت زیادہ میجورٹی میں مجلسوں میں رہ کر کے شاید اب ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غیبت، چغلی اور ان کی برائی خرافات کے علاوہ آج مجلسوں میں بچا کیا ہے؟ وہ پہلے کے لوگ تھے اللہ والے، اللہ اکبر، کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اجلس بنا نومن سا، میرے بھائی آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے، آؤ دجال کی بات کرتے ہیں، دجال آئے گا تو کیا ہوگا۔ یہ صحابہ اور سلف صالحین کی مجلسوں میں اپنے ساتھیوں کو انوائٹ کرتے تھے، اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے تھے، آؤ یار تھوڑا بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھنا ہے بھائی؟ کچھ کھانے پینے کی محفل ہے کیا؟ کچھ چکن ٹکا کباب، کچھ ٹھنڈا جوس وغیرہ؟ نہیں، نو منسا، تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی بات کرتے ہیں، جنت جہنم کی بات کرتے ہیں، دجال آئے گا تو کیا ہوگا۔ آج ہماری مجلسوں میں کوئی واٹس ایپ کھول کے دکھا رہا آج یہ میسج آیا ہے، آج یہ میسج آیا ہے، آج یہ نیوز آئی ہے، آج یہ خبر، آج یہ گانا لانچ ہوا ہے، آج یہ فلم لانچ ہوئی ہے، یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آج اگر کسی کو بولو کہ بھیا لاؤ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر جہنم کی بات یار کرتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، ایمان کیسے بچایا جائے گا، آدمی کہے گا یار کیا رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے، دجال کی بات چھیڑ کے بیٹھ گئے، کیا یار جہنم کی بات چھیڑ گا، اچھی خاصی محفل یار، ہنسی ٹھٹھا مخول مذاق کی باتیں کہے سے محفل لالا زار تھی اور تم نے آ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ تو میرے بھائیوں آج جو ہے اب تنہائی میں آنے کی ضرورت ہے، ہم اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد والا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر تنہائی بھی کام نہیں کرے گی، خلوت کام نہیں کرے گی، گھر کا کونا کام نہیں کرے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، شہر بھی چھوڑنا پڑے گا، دیہات بھی چھوڑنا پڑے گا، مکان بھی چھوڑنا پڑے گا، دکان بھی چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ کے کہاں جانا پڑے گا؟ جنگلوں اور دیہات میں۔ وہ ابھی باقی ہے، وہ اسٹیپ ابھی باقی ہے۔ آئیے حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ستکون فتن، ان قریب فتنے رونما شروع ہو جائیں گے، فتنوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کرے گا، تاڑنے کی کوشش کرے گا، ان فتنوں کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، فتنہ اسے پکڑ لے گا، جکڑ لے گا، ہلاک کر دے گا۔ تستشرفہ کا مطلب تہلکہ، فتنہ اسے ہلاک کر دے گا۔ فمن وجد منہا ملجأ او معادا فلیعد بہ، جو ان فتنوں سے کوئی جائے پناہ پائے، چھپنے کی جگہ پائے، وہاں جا کر چھپ جائے۔ کچھ سمجھے آپ اس حدیث کا مطلب؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے والے سے بہتر، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر۔ ایسے فتنے عنقریب رونما ہوں گے۔ مطلب یہ ہے جو جتنی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائے گا، جو جتنی زیادہ سرگرمی دکھائے گا، چلت پھرت کرے گا، فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کرے گا، فتنوں کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، فتنہ اس کو پکڑ لے گا اور ہلاک کر دے گا۔ اس لیے اب فتنوں سے دامن بچا کے جو چھپنے کی جگہ پائے وہ وہاں جا کر چھپ جائے۔ تو اب وہ زمانہ میرے خیال سے آ چکا، اور اس کے بعد والا جب برائیاں اتنی عام ہو جائیں گی، فحاشیاں بڑھ جائیں گی، لوگ کھلے عام سڑکوں پہ زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی، تو پھر گھر کا کونا میں نے کہا کام نہیں کرے گا، آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ آئیے پڑھتا ہوں حدیث، دیکھیے صحیح بخاری کتاب الفتن کی، وہ اسٹیج جو آنا باقی ہے، اور یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور آپ بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے۔ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے، ایک ایک حرف جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گیا، قسم اللہ کی وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سینکڑوں میں قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بتائی تھی، چھوٹی نشانیاں، سب تقریباً نکل چکی ہیں، اکا دکا چھوڑ کے۔ اب 10 بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ سینکڑوں میں نشانیاں نکل سکتی ہیں، تو کیا یہ 10 بڑی نشانیاں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے وہ اسٹیج جو آنے والا ہے، ہماری نسلوں کو یہ زمانہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ان کے ایمان و عقیدے کے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟
बकरी हो जाए। यतबउ बिहा शाफल जिबाली व मवाक़ि अल क़तर यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितन, जिसे लेकर वो पहाड़ की चोटियों पे जंगलात की तरफ चला जाएगा और अपने दीन को फितनों से बचाकर भाग जाएगा। पहले ज़माने में किसी के दरवाजे पे अगर हाथी झूमते थे तो क्या होता था, बड़ा आदमी माना जाता, घोड़े बंधे रहते थे। हाथी घोड़ों का जमाना चला गया, अब मर्सिडीज गाड़ियों का जमाना। अगर किसी के दरवाजे के सामने मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है तो क्या बोलते, बड़ा आदमी है। फिर से हालात बदलेंगे, फिर गाड़ी घोड़ा कोई नहीं पूछेगा, बकरी पे टूट पड़ेंगे लोग। बकरी चूंकि बहुत सहल और नर्म जानवर है, बकरी लेकर आप कहीं भी चले जाओ, है ना, और बकरी का दूध पियो और गोश्त खाओ, यहां तक कि मर जाओ और वहीं अपना ईमान अकीदा बचा पाओगे। पहाड़ों में जंगलात की तरफ वो भी जमाना आने वाला है। जिस कदर बुराइयों का गिराफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिस तरह फितनों की आंधियां तेजी के साथ चलना शुरू हो गई हैं, फितनों का सैलाब जिस तरह उमड़ के आ रहा है, इतने हालात अगर हमारे जमाने में खराब हो चुके हैं तो आने वाले दिनों में मजीद हालात खराब ही होंगे। अच्छे दिनों की उम्मीद मत रखिए। चोरी, जिनाकारी, अय्याशी, मक्कारी से आज दुनिया भर चुकी है मेरे भाइयों। इसलिए आज अपने अपने ईमान को बचाने की खैर मनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने अल्लाह को मनाने की हमें फिक्र करनी चाहिए। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है। यार आप लोग का माइक बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है। पूरा खुलासा मैंने इसमें पेश कर दिया है। इस नज्म के अंदर जो मेरी तकरीर है वो पूरा खुलासा इस नज्म के अंदर बंद है। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है। आमाल से अब अपने अल्लाह को मनाना है। चोरी वो ज़िनाकारी, रिश्वत वो नशाखोरी। चोरी वो ज़िनाकारी, रिश्वत वो नशाखोरी। हर गामों पे फाहाशी और नाच वो गाना है। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है। आमाल से अब अपने अल्लाह को मनाना है। ना सिद्क बयानी है, ना पास अमानत है। ना सिद्क बयानी है, ना पास अमानत है। बस झूठ खयानत ही घर घर का फसाना है। ये कुर्ब कयामत के फितने बड़े मोहलिक हैं। ये कयामत के करीब वाले फितने ये बहुत डेंजर और खतरनाक हुआ करते हैं। ये कुर्ब कयामत के फितने बड़े मोहलिक हैं। गफलत में न रहा इंसान, 2 दिन का ठिकाना है। गफलत में न रहा इंसान, 2 दिन का ठिकाना है। अच्छे दिनों की चाहत बेकार है अजमल। अच्छे दिनों की चाहत बेकार है अजमल। वो दौर बुरा होगा आगे जिसे आना है। मेरे भाइयों हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि दुनिया में अमन व अमान का गलबा हो जाए, चैन व सुकून इस तरह पहले वाला लौट आए, तो शायद ये नामुमकिन है। इसलिए हमें अपने अमाल का जायजा लेना है, अपने ईमान को बचाने की हमें फिक्र करनी होगी। इसलिए कि फितनों की आंधी बड़ी तेजी के साथ चलना शुरू हो चुकी है। फितनों का रंग गहरा होता जा रहा है। वो 10 बड़ी निशानियां कयामत की जिसका
ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اس میں پہلی نشانی کب ظاہر ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری نکل چکی ہیں، اب کس دن امام مہدی کا ظہور ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور امام مہدی وہ کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے محمد بن عبداللہ۔ آج جتنے بھی مہدویت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو امام مہدی باور کراتے، ان جھوٹوں سے پوچھ لیجئے کیا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کی نشانی بتائی، ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، ناک ستواں ہوگی، کوئی ایک بھی نشانی ان جھوٹے مہدیوں میں پائی نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائیو، امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، تب اللہ حضرت مہدی کو دنیا میں بھیجے گا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، 7 سال ان کی حکومت رہے گی۔ اور جب امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو 10 بڑی نشانیاں اپنی انگلی پہ گن لو۔ میں آپ کو یہ 10 بڑی نشانیاں آج دے کے جا رہا ہوں، ان کو شمار کر لو، گن لو اور اچھی طرح یاد کر لو۔ امام مہدی جب آئیں گے تو یہ الٹیمیٹم ہے، اب قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا۔ اوہ دجال، تمہیں کیا معلوم کہ دجال کیا ہے؟ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کائنات کے امام نے فرمایا، حضرت آدم کو جب سے اللہ نے پیدا کیا، قیامت کی صبح تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال آئے گا، جنت و جہنم لے کے پھرے گا، ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ لے کے دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہر لے کے پھرے گا۔ آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش ہو جائے گی، زمین سے کہے گا سبزہ اگا تو زمین سبزہ اگائے گی، لیکن جو اس کی جنت ہے وہی جہنم ہے، جو جہنم ہے وہی جنت ہے۔ اس کے ماتھے پہ کافر رے لکھا ہوگا، کافر، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے مومن کے اس کو کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا ہے لیکن سینے میں ایمان نہیں ہے، وہ بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ لیکن اگر کوئی انگوٹھا چھاپ آدمی ہے لیکن سینے میں اس کے ایمان ہے تو وہ پڑھ لے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن ایک بات جو میں بتا رہا ہوں کسی نبی نے نہیں بتائی، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن تمہارا مولا تو کانا نہیں ہے۔ یہ کانا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ انگلیوں پہ گن لو۔ حضرت عیسیٰ آ گئے، یہ پہلی نشانی۔ سیکنڈ نشانی، دجال آ گیا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسری بڑی نشانی، بہت خطرناک فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ ہائے ہائے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ 10 نشانیاں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کو بیان کیا ہے جیسے ہار ہوتا نا، اس میں لڑیاں ہوتی ہیں، آپ ہار کے دھاگے کو آپ توڑ دو تو جو لڑیاں ہیں سب کھرکھرا کے نیچے گر جاتی ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک۔ یہ 10 نشانیاں ایک جس دن آ گئی اس کے پیچھے ساری نشانیاں آ جائیں گی، کھٹا کھٹ، ٹائم نہیں لگے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، دجال آ گیا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج ہو۔ یاجوج ماجوج بنو آدم سے ہوں گے، اولاد آدم سے ہوں گے، اتنے فسادی ہوں گے اور اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمندر سے گزریں گے، ایک ایک چلو پانی پئیں گے تو سمندر کا پانی سوکھ جائے گا۔ یاجوج ماجوج جدھر سے جائیں گے مارتے کاٹتے چلے جائیں گے، پوری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی۔ جب دنیا والوں کو مار لیں گے تو تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ کی حکمت کی ان کی تیروں میں خون لگ کے آئے گا تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار لیا، آسمان والوں کو بھی مار لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تھوڑے سے ماننے والوں کو لے کر کہیں پہاڑ پہ جا کے دبک جائیں گے، اور اس کے بعد
دعا کریں گے حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں پھوڑے نکال دے گا اور وہ آن اسپاٹ ایک بارگی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب اتنی تعداد ہوگی جب مر جائیں گے تو زمین لاشوں سے بھر جائے گی، اور پہلے بھی لوگوں کو کتنے مار کاٹ چکے ہوں گے تو زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بڑی چونچوں والے پرندوں کو، بڑی بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جا کے دریاؤں میں کہاں پھینکیں گے کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی اور اس کے بعد زمین کی دھلائی اور صفائی ہو جائے گی، پوری زمین کلین ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے حالات اچھے ہوں گے، بہت برکت آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ جو اور ان کے ماننے والے تھوڑے لوگ، انہی کی نسل تھوڑی سی بڑھے گی، برکت اتنی آ جائے گی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سایہ۔ ایک اونٹنی کا دودھ آدمی نکالے گا تو پورا قبیلہ مل کے پیے گا مگر ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 3 نشانیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد چوتھی نشانی، ایک دھواں کا ظہور ہوگا، پوری کائنات زمین و آسمان دھوئیں سے بھر جائے گی۔ گھر میں دھواں، دکان میں دھواں، کھیت میں دھواں، کھلیان میں دھواں، زمین میں دھواں، آسمان میں دھواں، سارا دھواں ہی دھواں، پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا۔ یہ چوتھی نشانی۔ اور اس کے بعد 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئیں، 7 3 مل کے 4 اور 3 مل کر کے 7 نشانیاں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ایک جانور نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ جانور، جو سب کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، ہادہ مومن ہادہ کافر، یہ مومن یہ کافر، مارک کرے گا۔ وہ جانور زمین سے اللہ اس کو نکالے گا، عجیب و غریب جانور، چوپایا ہوگا، دابا ہوگا، وہ سب کے ماتھے پہ لکھے گا یہ مومن یہ کافر، یہ مومن یہ کافر۔ اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ اور اس کے بعد آخری نشانی، یہ سورج جو روز صبح کو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، جب قیامت قائم ہونی ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دے گا وہیں مغرب میں رک جائے۔ دوسرے دن جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہونی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا۔ وہ اسرافیل جو اپنے منہ سے شنکھ کو لگا کے ریڈی اور تیار بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف اپنی نگاہیں جمائے ہیں، کان لگائے ہیں، جیسے اللہ ان کو حکم دے گا وہ سور میں پھونک مار دیں گے اور ادھر سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کلیجے کو منہ تک لانے والی، وہ دودھ پلاتی ماں کو اس کا بچہ بلانے والی، وہ حاملہ عورت کا حمل گرا دینے والی، وہ زلزلہ پیدا کر دینے والی، وہ سب کو مدہوش اور بے ہوش کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، جھجوڑ دی جائے گی، پورا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اپنے اللہ سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا میرے بھائی۔ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، نہ یہ زمین ہوگی، نہ یہ آسمان ہوگا، نہ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، نہ یہ ستارے، نہ یہ آسمان، نہ یہ چرند، نہ یہ پرند، نہ یہ جنگلات، نہ یہ دھرتی، نہ یہ پہاڑ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پوری کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات جو اللہ نے ایک باریک سسٹم سے چلا رہا ہے، سسٹم کو اللہ اپنے ہاتھ سے نوچ کر پھینک دے گا، پوری دنیا تہس نہس اور برباد ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے
رہے گی. جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا, لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا, رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا, نہ گرمی یہ جذبات باقی رہے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا, یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا, یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا, نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی, نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. اڑے گی فلک پہ جو چادر تنی ہے, پھٹے گی زمین جس کا دل آہنی ہے, نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے, نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے, نہ بزم خیالات باقی رہے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی, نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی. میرے بھائیو, اذان کا وقت ہو رہا ہے. بس میسج اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ دور فتنوں کا دور ہے, برائیوں کا دور ہے, فواحش و منکرات کا دور ہے, وباؤں اور بلاؤں کا دور ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا دنیا میں صرف بلائیں رہ جائیں گی, فتنے رہ جائیں گے. تو یہ بہت ڈینجر اور خطرناک وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اللہ صحت عافیت دے. مولا یہ وبا, یہ بیماری جو پھیلی ہے, اے اللہ تو اس کو دور فرما دے. اور اے اللہ یہ جو فتنوں کا دور ہے, اے اللہ جو فواحش و منکرات پھیلے ہوئے ہیں, اے اللہ ان میں تو ہمیں اپنے دین ایمان عقیدے کو بچانے کے مولا ہمیں توفیق بخشے, ہمیں ثبات قدمی عطا فرما. آمین وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.